جا رہا ہوں گا، وہ میرے ساتھ قریب لوگ ہوں گے، کہ اچانک کچھ عورتیں میرے ایک طرف سے مجھ سے آگے چلی جائیں گی، تو میں ان سے کہوں گا ارے بیٹیو تم کون ہو، تم کہاں سے آگے جا رہی ہو؟ سبحان اللہ، وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ خواتین ہیں جو دنیا میں جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی تربیت کی خاطر دوسری شادی نہ کی، ہم وہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان کے اس صبر پر وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی صفت صبر ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی صفت صبر ہے، صبر ہے، صبر ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک تبدیلی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں جانے لگیں گے تو عورتوں کو پہلے، ایمان والی عورتیں پہلی چلی جائیں گی۔ کیسے جائیں گی وہ کبھی کوئی حدیث سامنے نہیں آئی، لیکن اتنا ہے کہ ایمان والی عورتیں پہلے مرد بعد میں۔ وہ کس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والی عورتوں کو جنت کا حسن اور میک اپ دے کر جنت کے دروازوں پر کھڑا کرے گا اپنے خامدوں کے استقبال کے لیے۔ وہ پہلے پہنچے، جب آدمی گھر سے واپس آئے، سفر سے واپس آئے تو بیوی استقبال کرے تو تھکن اتر جاتی، تو جو آ کے سر تے چڑھ جاوے تو اگلی تھکاوٹ بھی بچ جاتی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے خامد جب آئیں تو ان کو آتے ہی دکھڑے سنانا نہ شروع کرو، پتہ نہیں بیچارہ تھک ہار کے آیا ہے، پہلے اس کا حال لو، خبر لو، پھر کوئی اپنا مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ آتے ہی شروع کر دو گی تو بیچارہ کہے گا میں نہ ہی آمدہ تا چنگا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ نے عورت پہ حق رکھا ہے خامد کا، اور عورت کا حق رکھا ہے خامد پر۔ میں عورتوں کے حقوق بہت بتاتا ہوں، لیکن مردوں کے بھی ہیں۔ میرے نبی کے پاس ایک لڑکی ہے، یہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے خامد کا میرے اوپر کیا حق؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خامد کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں اور ان میں پیپ پڑ جائے اور تو اس زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم دھوئے صاف کرے تو بھی تو نے خامد کا حق ادا نہیں کیا۔ بیلنس کیا میرے نبی نے، بیلنس کیا۔ میں زیادہ اس لیے بتاتا ہوں کہ ظلم و زیادتی زیادہ تر عورتوں پر ہو رہی ہے، اور یہ نہیں کہ کوئی عورتوں کی طرف سے ظلم نہیں، وہ بھی ہے لیکن وہ تھوڑا ہے، اور مردوں کی طرف سے ظلم بے پناہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ عورت کمزور ہے، کمزور جسم ہے، وہ اس میں بھی آ جاتی ہے سرکشی، لیکن زیادہ چونکہ مردوں کی طرف ہے۔ تو آپ تشریف لے جا رہے تھے، اونٹ نے آپ کو سجدہ کیا، آپ کے پاؤں میں سر رکھ دیا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہے، ہم نہ کریں، ہمارا تو زیادہ حق ہے۔ ہم نے کہا نہیں، میری شریعت میں سجدہ صرف اللہ کو ہے، ہاں اگر ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ اب جب یہ انٹر ہوں گے تو آگے کیسے جانا ہے؟ اندر سواریاں کھڑی ہوں گی، کیڈی وڈی جنت ہے، اتنے بندے جو کٹھے جاون گے، اتنے سواریاں کتنے رب کھڑیاں کی تھیں، اللہ اکبر، سواریاں کھڑی ہوں گی ہر ایک کی، اور ہر سواری کے ساتھ ایک نوکر ہوگا۔ تو آپ پہلی دفعہ انٹر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر آدمی سیدھا اپنی سواری کے پاس جائے گا، اور وہ سواری اور وہ نوکر دونوں اپنے مالک کو پہچانے گے، دونوں پہلی دفعہ اندر داخل ہوں گے، لیکن کوئی اپنی سواری چھوڑ کر بھائی میری کیڑی ہے، میری کیڑی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اندھیرا ہو تو آدمی اپنی گاڑی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، زیادہ گاڑیاں کھڑی ہیں۔ اور ایک دفعہ ہمارے ایک دوست یہاں بلال پارک میں بیان تھا، نیچے پارکنگ میں وہ کہ انہوں نے چابی لگائی، چابی لگ گئی، وہ گاڑی کھل گئی، وہ گاڑی چلائی، گاڑی بھی چل پڑی، اور جب وہ کوئی 5-6 کلومیٹر چلے پھر یہ تو میری نہیں، میں کہیں دی لے کے ادھر شور مچا، گاڑی چوری ہو گئی، گاڑی چوری ہو گئی۔ ادھر ان کو بلال پارک سے رہتے تھے ماڈل ٹاؤن میں، ماڈل ٹاؤن کے قریب پہنچے تو کہنے لگے یہ تو میری نہیں، پتہ نہیں کسی اور دی آ گئی ہے۔ تو
پھر وہ واپس گئے اور وہاں چھوڑ اپنی گاڑی کو لے کر آئے، تو وہاں ایسا چکر نہیں ہوگا، پہلی نظر بیویاں تو پہنچ چکی ہیں اپنی اپنی جگہ۔ اچھا، بہت سے یہاں لوگ ہیں، مرد بھی عورت بھی، جن کی شادی نہیں ہوتی، مر گئے، کوئی بچپن میں مر گئے، کوئی جوانی میں مر گئے، کسی کو ہوئی نہیں، میرے ساتھی مولوی افضل صاحب کی طرح۔ تو ان اور بہت سی عورتیں جن کی شادی نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی وہاں خود شادیاں کرے گا جنت میں جانے سے پہلے۔ اب پھر اللہ خود چنے گا کس کو کس کے ساتھ، کس کو کس کے ساتھ، کس کو کس کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ جوڑ بٹھائے گا۔ اور جتنے جوڑے دنیا میں شادی نہیں ہوئی، ایک عورت نے کئی نکاح کیے، تو اس کو اللہ اختیار دے گا کہ یہ سب ہیں، تو جس کو تو پسند کرے میں تجھے اس کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ وہاں اسے پسند کرے گی جس نے اس کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کیا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا ام سلمہ اخلاق والے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی دیکھے، اخلاق ایسی دولت۔ تو ہر آدمی اپنی سواری کے پاس جائے گا اور پھر وہ سواریاں لے کر اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف پرواز کریں گی۔ اب یہ تخیل بھی نہیں آ سکتا، جب اللہ نے کہہ دیا تو نہیں پتہ لگ سکتا۔ میں صرف جو لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں، میں اس کو سوچنے لگتا ہوں تو دماغ بند ہو جاتا، نہیں بتایا جا سکتا۔ تو اس کے بعد یہ سب اپنی یہ سواریاں لے کر ان کے نوکر ساتھ اپنی اپنی جنت کی طرف سفر شروع کریں گے۔ اور جو جنت الفردوس والے ہیں تو ان کے راستے میں 2 اسٹیشن آئیں گے۔ ایک جگہ اتریں گے تو چاندی کا محل ہوگا، سونے کے برج ہوں گے۔ تو جب وہ وہاں اس کو اتاریں گے ریسٹ کے لیے، ریسٹ تھکاون تو ہے نہیں، اعزازاً وہاں دیکھے گا تو جنت کی نعمتیں اور جنت کی بیویاں، تو وہ اترنے لگے گا۔ تو اس کا خادم کہے گا آپ کیا کر؟ کہ میں اتر رہا ہوں، گھر نہیں آیا؟ نہیں، گھر نہیں آیا، یہ آپ ہی کا ہے لیکن آپ کا اس سے آگے ہے۔ پھر اگلی پرواز ہوگی تو اس کو لینڈ کروائیں گے، وہ سونے کا محل ہوگا اور یاقوت کے برج ہوں گے۔ تو اس میں جو جنت کی نعمتیں ہیں نیچے والے درجے سے زیادہ حسین ہوں گی۔ تو وہ جلدی سے اترنے لگے گا۔ پھر آقا کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ گھر آ نہیں گیا؟ نہیں، ابھی نہیں آیا، ابھی اور آگے ہے یہ سب کچھ آپ کا، لیکن ابھی آپ نے اور آگے جانا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے پرواز ہوگی تو تیسری جگہ پر سرخ یاقوت کا محل ہوگا اور موتیوں کے برج ہوں گے، اور اس کے دروازے پر اس کی دنیا کی بیوی پہلے کھڑی ہوگی۔ اور جب وہ کہے گا آقا آپ کا ٹھکانہ مبارک، سبحان اللہ، یہ اترے گا تو اس کو گلے لگائے گی اور کہے گی انت حبی و انا حبک، تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ، انا راضی فلا اسقط ابدا، دنیا میں بڑا لڑدی ہوں میں بالکل نہیں لڑنا تیرے، ہوں میں بالکل راضی ہوں تیرے اتنے، میری کوئی تیرے نال لڑائی کوئی نہیں۔ ہمارا پہلا حج تھا 89، تو ہم مینا سے پیدل چل پڑے مزدلفہ سے، تو مینا کے کنارے جا کے بیٹھ گئے مزدلفہ اور اس کے بارڈر پر، تاکہ فجر پڑتے ہی پیدل چلے جائیں۔ تو ایک بوڑھا اور بوڑھیا نا وہ بھی ہمارے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ تو تھوڑے دیر بعد بوڑھے نے کہا اٹھی چلیے، ہماری زبان والے تھے، وہ کھڑے کہ میں تھکی پئی ہوں، میں نہیں جانتی۔ بوڑھا چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر بولے اوے اٹھی چلیے، شیطانہ نو بھی چوٹنا جاتے۔ اس نے کیا میں تھکی پئی ہوں، میں تو نہیں جمیندا حالی۔ پھر بوڑھا پھر چپ ہو گیا۔ اب لوگ جا رہے ہوتے ہیں، مسائل کا تو پتہ نہیں ہوتا نا بھائی، فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کا وقوف چاہے 1 سیکنڈ کا ہو وہ واجب ہے، لیکن ان پڑھ لوگ کسی کو کچھ پتہ نہیں، وہ اندھا دھند جا رہے ہوتے ہیں، اور شوافے کے ہاں ویسے بھی آدھی رات کے بعد نکلا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے بھی جا رہے ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ تھوڑے بعد پھر بولا
زکے اٹھی چلیے دیر ہو گئی ہے چرک ہو گیا اتنا ہی ایک پاسے جا لگی ہے آخیا جو ہے میں نہیں جانتی اور کہنے لگا اتھے پیکے کوئی نہیں جتھے رستے لگی جاتے ہیں گئی تو وہ کہے گی انا راضیہ دنیا میں بڑی ٹھاٹھیا کیتا اب میں تجھ پہ راضی ہوں میں کبھی ناراض نہیں ہوں انا الناعمہ فلا ابس اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا ہمیشہ جوانی رہے گی انا الخالد فلا اموت میں ہمیشہ زندہ رہوں گی مجھے موت نہیں آئے گی انا المقیم فلا ارحل میں ہمیشہ تیرے پاس رہوں گی کبھی پیکے دا تانا نہیں دے گی آئے پہ تیرے بچے تو میں جاندی پہ اب میں تیرے ساتھ رہوں گی پھر یہ دونوں میاں بیوی جب محل میں انٹر ہوں گے تو چھت اور فرش کا جو فاصلہ ہے 100,000 ذراع 1,00,000 ہاتھ پر چھت ہوگی 1,00,000 ہاتھ کی اونچائی پر چھت ہوگی یہ جنت الفردوس کی بات بتا رہا ہوں آپ کو یعنی 25 انچ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے تو 2 فٹ بھی لگا لو اوپر والا انچ ہٹا دو تو 2,00,000 فٹ پر جا کر اس کی چھت ہوگی لیکن اس کا قد بھی دیکھو نا 130 فٹ اس کا قد ہو چکا ہے آنکھ اب یہ نہیں ہے وہ دیوار کے پار بھی دیکھتا ہے اور پیچھے بھی دیکھتا ہے آگے بھی دیکھتا ہے دائیں بھی دیکھتا ہے بائیں بھی دیکھتا ہے اس کی جنت کی بیوی اس کو ملنے آ رہی ہے سامنے اور وہ پیٹ پھیر کے یوں جا رہی نا تو پیٹ پھیرنے کے باوجود بھی چہرہ سامنے رہے گا چہرہ غائب نہیں ہوگا سبحان اللہ واہ کیا کہا تو پھر یہ انٹر ہوں گے اور اندر اس کی جنت کی بیویاں جو پہلے سے حوریں تیار ہیں وہ سب ایک جرمٹ سب اور ہر ایک آدمی اپنی 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 جگہ پہ جب پہنچ جائے گا تو نوکر آئیں گے سلام 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 پتہ نہیں اوپر والے جنتی کے کتنے نوکر ہوں گے جو سب سے چھوٹا جنتی ہے اس کے 80,000 نوکر ہوں گے سب سے ادنا درجے کے جنتی کے 80,000 نوکر موت تک صبر کر لیں پھر مزے ہی مزے موت مزے کا نام ہے اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں اگر ناراض ہے تو موت سے خوفناک پھر کوئی پیغام نہیں اتنے لاکھوں کروڑوں نوکر سلام کریں گے تو وہ تو ہوا میں اڑنے لگیں گے جب وہ چلے جائیں گے تو والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب فرشتے آ جائیں گے سلام علیکم سلام علیکم کہیں گے یار ہمیں تم فرشتے اور نورانی مخلوق ہمیں کیوں سلام کر رہے ہو کہیں گے بما صبر تھا وہ جو آپ نے دنیا میں صبر کیا آج اس کے بدلے میں آؤ سلام کر اچھا فرشتوں کا سلام اتنا بڑا پروٹوکول آدمی پروٹوکول سے زیادہ خوش ہوتا ہے روٹی سے زیادہ پروٹوکول سے خوش ہوتا ہے تو وہ فرشتوں کا پروٹوکول دیکھ کر اور بھی ہوا میں اونچے ہو جائیں گے ابھی اس کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا پھر اللہ فرمائے گا حل رضیتم خوش ہو راضی یا اللہ موجہ لگی اچھا سا لگی میرے نبی نے فرمایا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ تم میں سے ایک ایک مرد عورت کا اللہ نام لے کر اس سے بات پورا کرے گا اور حال پوچھے گا سبحان کیا عزت اور بلندی ہے کہ اللہ پوچھے کیا حال ہے خیریت سبحان اللہ پوچھے کیا حال ہے ٹھیک ہو زبیر اللہ یہ اضافت تو نے کیسی بنائی تھی دنیا میں اللہ کا زبیر اللہ پوچھ ہی نہ لے مضاف مضاف علیہ تو نے کیسا بنایا تھا زبیر اللہ ہاں پھر اللہ کہے گا خوش ہو کہیں گے یا اللہ بڑا خوش تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا بتاؤ افلا اوتیکم بافضل من ذلکم اب میں تمہیں اس جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے ایو شیء افضل من ذلک
تو اللہ کہیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں کبھی ناراض نہیں، جاؤ موج کر۔ تو یہ اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا آپ اتنے حسن والے، جمال کمال والے، ہم دنیا میں ٹکریں ہی مارتے رہے، نمازیں پڑھی، آج ہمارا جی چاہتا ہے جیسے بن دیکھے تیری نمازیں پڑھی، سجدے کیے، آج تجھے دیکھ کے سجدہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، واہ، یہ چند دن کی مشقت جو برداشت کر گیا، جو کر گئی، جو کر گیا، اللہ کی قسم اس کے بھاگ جا اٹھ، اس کو مبارک ہو جو اللہ رسول کی فرمان برداری میں زندگی گزار رہا ہے، اسے مبارک ہو، تیرا ہر لمحہ تجھے کہاں لے جا رہا ہے تجھے خود نہیں ہو، وہ اللہ رسول کی نافرمانی میں جا رہے ہیں، انہیں میری منت ہے ہاتھ جوڑ کے اللہ کے واسطے واپس آ جاؤ، یہ راستہ تباہی کا ہے، ہلاکت کا ہے، بربادی کا ہے، کچھ نہیں پڑا اس میں، ادھر ہی لوٹو جدھر میرا رب بلا رہا ہے، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو، فیصل آباد میں تم میرے غلام تھے، میں تمہارا آقا، دنیا میں تم میرے بندے، میں تمہارا رب، تو تمہارے ذمہ میری عبادت، اب تم آئے ہو میرے مہمان خانے، یہاں تم میرے مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام لینا میزبان کی شان کے خلاف بات، تو اب سجدہ نہیں ہوگا، اب بس کھاؤ پیو موجاں کرو، کلو وشربو ہنیا، ہنیا کیا مطلب؟ جتنا کھاؤ گے پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں، جتنا کھاؤ گے بیماری نہیں، تھکن نہیں، بھوک نہیں، 1000 برس کھاتے جاؤ، کھانے کی لذت بھی بڑھتی جائے گی اور خواہش بھی جوان رہے گی، نہ کھاؤ 1000 سال پرواہ نہیں، کھانے بیٹھو 1000 برس، اور عجب بات بتاؤ، نیند نہیں ہے جنت میں، نیند نہیں، نیند بھی نہیں، اونگ بھی نہیں، آنکھ ایسے بند کبھی نہیں ہوگی، کروڑ سال، 10 کروڑ، 20 کروڑ، 40 کروڑ، 10,000 کروڑ سال کے گزرنے کے بعد بھی آنکھ یوں نہیں کر سکو، آنکھ بند ہوتی ہے تھکاوٹ کے لیے، آنکھ بند نہیں، ویسے تم اپنے مزے کے لیے آنکھیں بند کرنا چاہو تو کرو، آنکھ بند نہیں، نہ نیند ہے نہ اونگ ہے، چونکہ یہ موت کی بہن ہے، النوم اخت الموت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جاؤ میرے بندو بس سب موجود، کہیں گے یا اللہ تیرے دیدار کا مزہ بڑا آیا ہے، ہمیں جنت بھی نہیں چاہیے، تو اپنا دیدار ہی کرا۔ تو اللہ کہیں گے 8ویں دن انشاءاللہ ہم اکٹھے ہوا کریں گے، تو تم جمعے آ جایا کرو، تمہارا وہ مجلس بھی ہوگی اور دیدار بھی ہوگا اور کھانا بھی ہوگا، پینا بھی ہوگا، تو سارے جنت والے جمعے کا انتظار کیا کریں گے کہ جمعہ آئے گا تو اللہ کا دیدار کریں گے، لیکن جنت الفردوس والے وہ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی کرائے گا۔ اور ابو بکر صدیق کے لیے خوشخبری عظیم کہ ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ تو بھائیو جنت کے تذکرے کیا بھی کرو، سنا بھی کرو، پڑھا بھی کرو۔ اب تو جنت پہ کتابیں اردو میں بھی موجود ہیں، جب میں نے جنت کو بولنا شروع کیا تھا پورے ہند میں جنت پر کوئی کتاب نہیں تھی۔ ایک تھوڑا سا مرنے کے بعد کیا ہوگا تھی، اس میں ڈرایا زیادہ تھا اور خوشخبریاں کم تھیں، وہ پڑھ کے یہ آدمی نفسیاتی مریض ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے، اللہ ہمیں جنت ہی نصیب فرمائے۔ تو بھائیو بہنوں، یہ چند دن کی زندگی اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دو، پھر مزے ہی مزے، مزے ہی مزے۔ تو جنت الفردوس والے صبح بھی دیکھیں گے اللہ کو، شام بھی دیکھیں گے، اور جمعے کو پھر سب کے ساتھ دیکھیں گے، اور باقی جنت والے جمعہ آئے کر، اور وہاں کا جو ایک دن ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوگا، تو جمعہ 7000 سال کے بعد آئے گا۔ لیکن وہاں یہ 1000 کروڑ کوئی معنی نہیں رکھتا، چونکہ ٹائم ختم ہو جائے گا،
اور جو ہمیں انتظار کی کیفیت ہوتی ہے وہ ٹائم کی وجہ سے ہوتی، ٹائم کی وجہ سے ہوتی، اور وہاں ٹائم کی گھڑی اللہ آف کر دے گا، کوئی ٹائم نہیں ہے۔ تو دنیا میں 7000 سال کے گزرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے دن کے بعد جمعہ آئے گا، لیکن اس کے آنے کا یہ گیا اور یہ آیا، یہ گیا اور یہ آیا۔ ہمارے مار صاحب تھے، ہم چلہ کٹھے لگاتے تھے، زمیندارہ جماعت میں فوت ہو گئے، بڑے مزاحیہ، بہت ظریف۔ تو ہم ستمبر میں چلہ لگاتے تھے، تو میں نے کہا اگست کا مہینہ آ گیا، میں نے کہا مار جی ستمبر بھی آیا کھلوتا ہے، چلہ لاونا ہے۔ وہ تھے تھوڑا معذور، تو میں کھینچ کے لے جاتا تھا زبردستی، تو کہنے لگے ہکتا ہے ستمبر ہی روز آیا کھلوتا ہوں۔ تو وہاں جمعہ روز آ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا جمعہ آ جائے گا۔ تو میرے آپ بچوں سے بھی کہتا ہوں، جنت کے تذکرے پڑھو، لوگوں کو سناؤ، اس کا تصور کرو، تاکہ اس دنیا کی حقارت دل میں آئے، اس کی بے رغبتی آئے، اور اس کی گناہوں کی دلدل سے اللہ ہمیں عافیت سلامتی کے ساتھ بچا کے اپنے گھر تک پہنچائے۔ میں نے آج کئی چیزیں سوچی تھی، یہ بیان کروں گا، یہ بیان کروں گا سورہ آل عمران کی، لیکن وہ یہ مضمون ہی ایسا چل گیا کہ اسی میں ہی سارا ٹائم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو